السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن فیضان تجوید بک ہے ہماری، اور آج اس کا جو سبق نمبر 8 کی مشق ہے، سوالات سبق نمبر 8 سے ہے نا۔ بسم اللہ۔ پہلا سوال ہے کہ مخرج کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ مخرج کا لغوی اور اصطلاحی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاحی تجوید میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوگا۔ اور مخرج کی اقسام مع تعریفات بیان کریں۔ مخرج کی 2 اقسام ہیں، پہلا ہے کہ مخرج محققہ، دوسرا ہے مخرج مقدرہ۔ محققہ میں جو مخرج حلق، لسان، شفتین میں سے ادا ہوں وہ مخرج محققہ کہلاتے ہیں، ٹھیک۔ اور مقدرہ وہ مخرج جن کا تعلق حلق، لسان اور شفتان سے نہ ہو، جیسے جوف، خشوم کو مقدرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ حلقی مخارج کتنے ہیں، نیز ان سے ادا ہونے والے حروف مع لقب بیان کریں۔ حلقی مخارج 3 ہیں، ادنی حلق، وسط حلق، اقصی حلق، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے حمزہ ہ یہ بھی ہے، اور عین ح یہ وسط حلق، اور غین خا یہ اقصی حلق، ٹھیک ہے۔ ادنی حلق عین ہ، وسط حلق ادنی حلق حمزہ ہ، وسط حلق عین ہ، اور اقصی حلق غین خا، ٹھیک۔ اگر لسانی مخارج کتنے ہیں اور ان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، نیز زبان کے حصوں کے نام بیان کریں۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ زبان سے جو ہے نا، زبان کے مخارج 10 مخارج ہیں، اور جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اور یہ نام ہے کہ اصلی زبان کا کیا ہے، کنارہ، یہ دیکھیں یہ والا اس سے آئیں گے یہ سارے۔ اصلی لسان زبان کی جڑ، اقصی حافہ لسان زبان کا وہ بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، ادنی حافہ لسان زبان کا وہ بغلی کنارہ جو منہ کی طرف ہے، اور وسط لسان زبان کا درمیانی حصہ، بطنی لسان زبان کا پیٹ، اور طرفی لسان زبان کا کنارہ، رأسی لسان زبان کی نوک یا سرہ، اور ظاہری لسان زبان کی پشت، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے دانتوں کے نام اور اقسام کی وضاحت کیجیے۔ دانتوں کے نام اور اقسام کی وضاحت کیجیے۔ جی یہ ہے، یہ دانتوں کا نقشہ ہے، یہ دانتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کل دانت جو ہیں یہ 32 ہیں، اور 12 دانت اور جو 20 دھاڑیں ہیں۔ ثنایا اولیہ 2 ہیں، رباعی 2 ہیں، انیابی 2 ہیں، ضواحک یہ 4 ہیں، اور طواحن نواجذ یہ ہیں، ٹھیک۔ اگلا سوال ہے ضاد کا مخرج مع لقب بیان کریں۔ ضاد حروف حافہ میں سے ہے، زبان کی گھونگھٹ اوپر کے داڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور لام کا مخرج مع لقب بیان کریں۔ لام حروف طرفیہ میں سے ہے، اور اس کا مخرج جو ہے زبان کا کنارہ اوپر کے داڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور نون کا مخرج مع لقب بیان کہ نون بھی حروف طرفیہ میں سے ہے، اور اس کا بھی زبان کا کنارہ اوپر کے داڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور جیم شین یا حروف شجریہ ہیں، مع مخرج یہ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ شفوی مخارج بیان کریں۔ با، فا، میم، واو یہ شفوی مخارج ہیں، یعنی با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اور فا یہ زبان اوپر کے دانتوں کا کنارہ، نیچے ہونٹ کا تر حصہ۔ اور حروف نطعیہ کا مخرج بیان کریں۔ حروف نطعیہ تا، دال، طا، حروف نطعیہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف لثویہ کا مخرج بیان کریں۔ ثا، ظا، ظا حروف لثویہ زبان کی نوک اور سامنے کے یعنی ثنایا اولیہ کے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور تعداد مخرج میں اختلاف اعمیٰ بیان کریں۔ یہ ہم کہہ دیں گے جو
ہم یہ کہہ دیں کہ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ قرا کا اختلاف ہے۔ امام خلیل بن احمد فرہیدی اور اکثر قرا کے نزدیک مخرج 17 ہیں، اور امام سیوطی کے نزدیک 16 مخارج ہیں، اور امام قرہ بن زیاد کے نزدیک 14 مخرج ہیں، لیکن مختلف یعنی پسندیدہ مذہب 17 کا ہے مذاہب، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔